1748 عیسوی میں واسکو ڈی گاما کی قیادت میں ہندوستان کے اندر سب سے پہلے انگریز آئے اور انہوں نے جنوبی ہند اور کلکتہ کو اپنا مرکز بنایا اور وہیں سے ان لوگوں نے اپنی مذہب کی اشاعت شروع کی۔ اس وقت چونکہ ہندوستان سونے کی چڑیا کہلایا کرتا تھا تو ان لوگوں نے ہندوستان کی ترقی کو دیکھتے ہوئے غیر ملکوں میں تجارتی مقصد کے لیے انڈیا کے اندر ایک ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے 1599 عیسوی میں بنیاد رکھی۔ اس کمپنی کے 1601 عیسوی میں ہندوستان کے سمندر پر جہاز آتے ہیں اور پھر یہ آہستہ آہستہ ہندوستان پر قبضہ کرنے لگ جاتے ہیں اور اپنی مہم کو آگے بڑھاتے رہتے ہیں۔ چنانچہ اس کے بعد 1712 عیسوی میں جا کر انہوں نے ہندوستان کی وہ جگہ تلاش کی کہ جہاں ایک مرکز بنا سکیں۔ چنانچہ گجرات اور اس کے آس پاس کے علاقوں کو انہوں نے اپنا مرکز بنایا اور وہاں کے شہنشاہ کی اجازت سے اپنا کام شروع کر دیا۔ پھر یہ آہستہ آہستہ ہندوستان پر قبضہ کرنے لگے اور نتیجہ یہاں تک پہنچا کہ کلکتہ کے اندر ایک فوجی قلعہ تیار کر لیا۔ یہ ایسٹ انڈیا کمپنی جو بزنس کے نام سے شروع کی گئی تھی، اب اس کمپنی نے سیاسی قوت بڑھانی شروع کر دی۔ جب یہ آہستہ آہستہ ہندوستان پر قبضہ کرنے لگے تو اس کے بعد نواب سراج الدولہ کے نانا علی وردی خان نے 1754 عیسوی میں انگریزوں سے مقابلہ کیا اور ان کے بعد ان کے نواسے نواب سراج الدولہ نے 1757 عیسوی میں ہمت و جرأت کے ساتھ مقابلہ کیا، لیکن نواب سراج الدولہ کے وزیر میر جعفر نے غداری کی، جس کے نتیجے میں نواب سراج الدولہ کو مرشد آباد میں 1757 عیسوی میں شہید کر دیا اور پھر یہ ہندوستان پر آہستہ آہستہ قبضہ کرتے چلے گئے اور اسی 1757 عیسوی میں پلاسی کی جنگ ہوئی۔ پھر 1764 عیسوی میں بکسر کی جنگ ہوئی، جس میں ہندوستانیوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ ٹیپو سلطان نے 1783 عیسوی میں انگریزوں سے مقابلہ کیا اور ان کی پوری طاقت کو ختم کر کے رکھ دیا۔ اس کے بعد انگریز اپنی ہار کا بدلہ لینے کے لیے حملہ کرنے کا ارادہ کرنے لگے۔ چنانچہ اس کے بعد 1792 عیسوی میں ٹیپو سلطان پر حملہ کیا، لیکن ٹیپو سلطان اپنے افسروں کی غداری کی وجہ سے انگریزوں سے معاہدہ کرنے پر مجبور ہو گئے۔ بالآخر انگریزوں نے 1799 عیسوی میں حملہ کرتے ہوئے ٹیپو سلطان کو شہید کر دیا۔ جب ہزاروں افراد قتل ہو گئے اور ہندوستان پر انگریز آہستہ آہستہ قبضہ کرتے چلے گئے تو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے 1803 عیسوی میں ہندوستان کی تاریخ میں سب سے پہلے جہاد کا فتویٰ دیا اور یہ اعلان کر دیا کہ آج سے ہندوستان دارالحرب ہے، ہر مسلمان پر جہاد کرنا فرض ہے۔ جب یہ اعلان کیا گیا انگریزوں کی نیندیں حرام ہو گئیں اور پھر 1818 عیسوی میں جو چھوٹے چھوٹے علاقے تھے انہوں نے خود مختاری کا اعلان کر دیا۔ پھر 1831 عیسوی میں سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر بالاکوٹ کے میدان میں انگریزوں سے لڑے اور آخر میں ان تمام کو شہید کر دیا گیا۔ یہ کارواں چلتا رہا یہاں تک کہ یہ جنگ 1857 عیسوی تک پہنچ جاتی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ 1857 کی جنگ کتنی خطرناک اور بڑی جنگ ہندوستان کے اندر تھی۔ چنانچہ 1857 عیسوی کی جنگ میں 2 محاذ بہادر شاہ ظفر کی قیادت میں بنائے گئے، ایک محاذ امبالہ پر جس کی قیادت مولانا جعفر تھانیسری کے ہاتھوں تھی اور دوسرا محاذ شاملی کے میدان پر جس کی قیادت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے ہاتھوں میں تھی۔ اس جنگ کے اندر 2 لاکھ مسلمان شہید ہوئے، جس میں تقریباً 51,000 علماء کرام تھے، ان تمام کو شہید کر دیا گیا۔ انگریزوں کا جو مشیر ہندوستان کے اندر تھا اس نے مشورہ دیا کہ اگر ہندوستان پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں تو مسلمانوں کو ختم کرنا ہوگا، کیونکہ مسلمانوں کے اندر جذبہ جہاد موجود ہے۔ چنانچہ انگریزوں نے 1861 عیسوی میں 3 لاکھ قرآن کریم کے نسخے جلائے۔
پھر 1863 عیسوی سے لے کر 1867 عیسوی تک تقریباً 14,000 علماء اکرام کو شہید کیا گیا۔ انگریز مورخ مسٹر ٹامسن اپنی یادداشت میں لکھتا ہے، دلی کی چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک کوئی درخت ایسا نہ تھا جس پر علماء کرام کی نہ لٹکی ہوئی ہوں۔ علماء کرام کو سوروں کی کھالوں میں بند کر کے جلتے ہوئے تندوروں کے اندر ڈال دیا گیا، ان کے جسموں کو تانبے سے داغا گیا۔ لاہور کی شاہی مسجد کے صحن میں ایک دن میں 80 علماء کرام کو پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا گیا۔ وہ اپنی یادداشت میں لکھتا ہے کہ ایک دن میں اپنے خیمے کے پیچھے گیا تو میں نے دیکھا کہ 40 علماء کرام کو کپڑے اتار کر آگ کے اندر ڈال دیا گیا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے 40 علماء کرام کو اور بلایا گیا۔ تمام سے مخاطب ہو کر انگریز کہتا ہے کہ مولویوں، ایک بار یہ کہہ دو کہ سن 1857 کی جنگ میں ہم شریک نہیں تھے، ابھی چھوڑ دیتے ہیں۔ مسٹر ٹامسن اپنی یادداشت میں لکھتا ہے کہ تمام مولوی پک تو گئے، اب انہوں نے ہندوستان سے اسلامی تہذیب اور اسلامی عقائد کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن اللہ رب العزت کا احسان اور کرم ہوا۔ رب العزت نے ہندوستان سے چند شخصیات کو کھڑا کیا جن میں حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ ہیں۔ انہوں نے 1866 عیسوی میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی اور اسی مدرسے سے ایک طالب علم شیخ الہند کے نام سے پیدا ہوتا ہے، جس نے 1911 عیسوی میں تحریک ریشم رومال چلائی جو 1919 میں جا کر ختم ہوئی۔ اس کے بعد مولانا عبدالباری فرنگی محلی کی صدارت میں امرتسر کے اندر 1919 میں جمعیت علماء ہند کا قیام وجود میں آیا، جس کی ذمہ داری حضرت مفتی کفایت اللہ دہلوی کے سپرد کی گئی۔ پھر 1920 عیسوی میں حضرت شیخ الہند اور حضرت مولانا عبدالباری فرنگی محلی کی قیادت میں ترک موالات ایک مہم چلائی۔ 1921 عیسوی میں موپلا بغاوت ہوئی۔ 1930 عیسوی میں مہاتما گاندھی کی طرف سے ڈانڈی مارچ اور نمک سازی کی تحریک چلائی گئی۔ پھر کہیں جا کر ان گنت اور لاتعداد قربانیوں کے نتیجے میں 15 اگست سن 1947 کو 28 رمضان المبارک 1366 عیسوی میں جمعے کے دن جا کر ہندوستان سے انگریزوں کا صفایا ہوا، اور یہ ملک جس ملک کے اندر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ملک انگریزوں سے آزاد ہوا۔